السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کیسے گزاریں، یہ خرم مراد رحمۃ اللہ کا ایک بہترین کتابچہ ہے۔ اس کتابچے میں انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن مجید سے راہ پانے، اس کے راستے پر چلنے کے لیے جو تقویٰ ناگزیر ہے وہ قیام اللیل اور روزہ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے رمضان سے مکمل استفادہ کے لیے 10 طریقے بھی بیان کیے ہیں اور ہر طریقے کے تحت ایسی آسان تدابیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے جن پر ان کے خیال میں ایک عام آدمی بھی آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کتابچے کا سلسلے وار ہم مطالعہ کریں گے، تو رمضان سے پہلے یا درمیان میں، پھر ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں گے۔ پہلا ٹاپک ہے رمضان المبارک، قرآن مجید اور تقویٰ۔ رمضان المبارک کی عظمت اور برکت کا کیا ٹھکانہ، جسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم اور شہر مبارک کہا ہو، یعنی بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی برکت والا مہینہ۔ نہ ہم اس ماہ کی عظمت کی بلندیوں کا تصور کر سکتے ہیں، نہ ہماری زبان اس کی ساری برکتیں بیان کر سکتی ہے۔ اب رمضان المبارک عظیم کیوں ہے؟ اس ماہ کے دامن میں وہ بیش بہا رات ہے کہ اس ایک رات میں ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر خیر اور برکت کے خزانے لٹائے گئے اور لٹائے جاتے ہیں۔ وہ مبارک رات جس میں ہمارے رب نے اپنی سب سے بڑی رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ الدخان آیت نمبر 3۔ ہم نے اس کتاب مبین کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ یہ کتاب مبین کیا ہے؟ رحمت من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن مجید تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن سچ پوچھئے تو اس مہینے کا ہر روز سعید ہے، اور اس مہینے کی ہر شب مبارک ہے۔ دن روشن ہوتا ہے تو ان گنت بندوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت اور رضا جوئی کی خاطر اپنے جسم کی جائز خواہشات اور اس کے ضروری مطالبات تک ترک کر کے گواہی دیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب اور مطلوب اور مقصود ہے۔ اس کی اطاعت اور بندگی کی طلب ہی زندگی کی اصل بھوک پیاس ہے، اور اس کی خوشنودی ہی میں دلوں کے لیے سیر ہی اور رگوں کے لیے تری کا سامان ہے۔ رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو بے شمار بندے اللہ تعالیٰ کے حضور قیام، اس سے کلام اور اس کے ذکر کی لذت اور برکت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ان کے دل شیشے کے چراغوں کی طرح منور ہو کر ایسے جگمگاتے ہیں جیسے آسمانوں پر رات کے ستارے۔ جیسے سورہ نور میں فرمایا گیا، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، سے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ جیسے ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت الصلاۃ ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ اس مہینے کی ہر گھڑی میں فیض اور برکت کا اتنا خزانہ پوشیدہ ہے کہ نفل اعمال صالح فرض اعمال صالح کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، اور فرائض 70 گنا زیادہ وزنی اور بلند ہو جاتے ہیں۔ بحقی میں اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے۔ رمضان آتا ہے
تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نیکی کے راستوں پر چلنے کی سہولت اور توفیق عام ہو جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور روزہ بدی کے راستوں کی رکاوٹ بن جاتا ہے، شیطانوں کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور برائی پھیلانے کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، روایت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ پس بشارت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو رمضان المبارک میں روزے رکھے کہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس شخص کو جو راتوں میں نماز کے لیے کھڑا رہے کہ اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ جو شب قدر میں قیام کرے اس کے بھی۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی باتوں اور وعدوں کو سچا جانے، اپنے عہد بندگی کو وفاداری شرط استواری کے ساتھ نبھائے، اور خود آگہی اور خود احتسابی سے جو وہ غافل نہ ہو۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہم کو ملتی ہے۔ اس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے کی ہے۔ اب اس میں آپ کا حصہ کیا ہے؟ اس مہینے کی عظمت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو اس مہینے کو پالے۔ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف ندی، نالے اور تالاب اپنی اپنی وسعت اور گہرائی کے مطابق ہی اس کے پانی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ زمین کے مختلف ٹکڑے بھی اپنی استعداد کے مطابق ہی فصل دیتے ہیں۔ بارش سب پر یکساں برستی ہے، مگر ایک چھوٹے سے گڑھے کے حصے میں اتنا وافر پانی نہیں آتا جتنا ایک لمبے چوڑے تالاب میں بھر جاتا ہے۔ اسی طرح جب پانی کسی چٹان یا بنجر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر ہی سے بہہ جاتا ہے اور اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاتا، لیکن اگر زمین زرخیز ہو تو وہ لہلا اٹھتی ہے۔ یہی حال انسانوں کی فطرت اور ان کے نصیب کا ہے۔ رمضان المبارک کے ان خزانوں میں سے آپ کو کیا کچھ ملے گا؟ زمین کی طرح آپ کے دل نرم اور آنکھیں نم ہوں گی۔ آپ ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں گے اور اپنی صلاحیت اور استعداد کی حفاظت کریں گے تو بیج پودا بنے گا اور پودا درخت اعمال صالح کے پھل پھول اور پتیوں سے لہلا اٹھیں گے اور آپ ابدی بادشاہت کی فصل کاٹیں گے۔ کسان کی طرح آپ محنت اور عمل کریں گے تو جنت کے انعامات کی فصل تیار ہوگی، اور جتنی محنت کریں گے اتنی ہی اچھی فصل ہوگی۔ دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے اور آپ غافل کسان کی طرح سوتے پڑے رہ جائیں گے تو روزوں، تراویح اور رحمت اور برکت کا سارا پانی بہہ جائے گا اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ توفیق الہی کے بغیر یقیناً کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو کوشش اور محنت کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، آپ اس کی طرف ایک بالشت چلیں گے تو آپ کی طرف 2 بالشت بڑھے گا، آپ اس کی طرف چلنا شروع کریں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ مسلم ابو ذر رضی اللہ کی روایت۔ لیکن آپ کھڑے رہیں پیٹھ پھیر کر، غافل اور لاپرواہ، تو بتائیے کہ توفیق الہی آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ تو ایسا نہ کیجیے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، رحمتوں اور برکتوں کے ڈول انڈیلے جاتے رہے اور آپ اتنے بد نصیب ہوں کہ آپ کی جھولی خالی رہ جائے۔ کچھ کرنے کے لیے اور اپنے حصے کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کمر کس لیجیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ کتنے روزے دار ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے رات کی جگائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سارا انحصار آپ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اپنے رفقا کو مخاطب کر کے اس مہینے کی عظمت اور برکت بھی بیان کرتے اور اس کی برکتوں کے خزانوں سے اپنا بھرپور حصہ لینے کے لیے
پوری محنت اور کوشش کی تاکید بھی فرماتے۔ آج سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں میرا مقصد بھی یہی ہے، یعنی یہ بتاؤں کہ رمضان کے مہینے میں جو برکت اور عظمت ہے اس کا راز کیا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کس اہتمام اور تیاری کی ضرورت ہے، کن امور کو ملحوظ رکھنا اور ان پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن پر چلنے سے منزل ہاتھ آ سکتی ہے، اور کون سی روش ہے جس پر نکل جانے سے راستہ کھوٹا ہو جاتا ہے۔ برکت، اگلا ٹاپک، برکت اور عظمت کا راز۔ رمضان کے مہینے میں جو عظمت اور برکت ہے اس کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے، یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جانے بغیر اس کے خزانوں سے اپنا دامن بھرنا ممکن نہیں، نہ اس یکسوئی عزم اور محنت کا اہتمام ممکن ہے جو اس مقصد کے لیے ناگزیر ہے۔ اس عظمت اور برکت کا سارا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یعنی نزول شروع ہوا، پورا کا پورا لوح محفوظ سے اتار کر جبریل علیہ السلام کے سپرد کیا گیا، یا نزول کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ گویا کہ اس مہینے میں رب رحمان اور رحیم کی بے پایہ رحمت نے ہم جیسے انسانوں کی رہنمائی کا سامان فرمایا۔ اس کی حکمت لامتناہی نے ہماری سوچ اور عمل کی صحیح راہیں روشن کی، صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے وہ کسوٹی عطا کی جو غلطی، کجی اور تبدل سے پاک ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب رمضان کی ایک صبح سحر کے وقت کلام الہی کی پہلی کرن نے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو منور کر دیا۔ یعنی بات یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے مبارک ہوا کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، نہیں، بلکہ بات یوں ہے کہ روزوں اور تلاوت قرآن کے لیے اس ماہ کا انتخاب اس لیے ہوا کہ نزول قرآن کے عظیم الشان اور منفرد و بے مثال واقعے کی وجہ سے یہ مہینہ پہلے ہی عظیم اور جلیل القدر ہو چکا تھا۔ یہ عظیم الشان واقعہ اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس کے دنوں کو روزوں کے لیے اور راتوں کو قیام اور تلاوت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں آشکار فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو سارے انسانوں کے لیے سراتاسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے لازم ہے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ اگلا ٹاپک، نعمت قرآن۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور بے مثل نعمت ہے اور اس کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت۔ اس کا نزول تاریخ انسانی کا سب سے عظیم واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کے جوش اور خروش کا اس دنیا میں سب سے بڑا ظہور۔ اسی لیے تو اس نے فرمایا، الرحمن علم القرآن، وہ بے انتہا رحم والا ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اور تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارا گیا بے انتہا رحم والے اور بے انتہا رحم کرنے والے کی طرف سے۔ انسان کے لیے عدل اور قسط کی کوئی میزان ہے تو یہی قرآن مجید ہے، روشنی ہے تو یہی ہے، اور نسخہ شفا ہے تو یہی ہے۔ ویسے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں، ہم ہر لمحے دونوں ہاتھوں سے ان نعمتوں کے خزانے لوٹ رہے ہیں، لیکن دنیا اور دنیا کی ہر نعمت بس اسی وقت تک ہماری ہے جس وقت تک سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ آخری سانس نکلی تو زندگی کے سارے لمحات بھی ختم اور دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہمارے لیے ختم۔ جو چیز زندگی کے ان فانی لمحات کو لازوال زندگی میں
ان ختم ہو جانے والی نعمتوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں میں بدل سکتی ہے، وہ صرف اور صرف قرآن کی نعمت ہے۔ اسی لیے دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے۔ اسی لیے جس رات میں یہ نازل کیا گیا اس کو لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر فرمایا، اور جہاں جہاں اس کے اتارے جانے کا ذکر فرمایا اکثر اس کا رشتہ اپنی رحمت، بار بار کی جانے والی رحمت، اپنی بے پایہ حکمت اور اپنی بے پناہ قوت کے ساتھ جڑا ہے۔ پھر اسی لیے رمضان کے اختتام پر جشن عید منانے کو کہا کہ یہ مہینہ نزول قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی ہے اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے، یہ چیز اس نے بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانا چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سب دن اور سب مہینے ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بعض لمحات ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ ساری انسانیت اور ساری کائنات کا مقدر وابستہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی لمحہ وہ تھا جب غار حرا میں ہدایت خداوندی کی آخری کرن داخل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امین اور حامل بنے۔ اسی عظیم لمحے کا آمین ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہی ہے رمضان المبارک کی عظمت اور برکت کا راز۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔